جب وہ پیچھے سے ہٹے تو عمران خان صاحب منہ کے بل گئے کہ انہوں نے 11-12 سال کے اندر ایک نسل تیار کی ہے. وہ 9 سال کا بچہ جب 2009 میں 8-9 سال کا تھا، وہ اب تقریباً 20-21 سال کا ہو چکا ہے. اور وہ چند ٹوڈی جرنلسٹ جن کو آپ نے دن رات ایک کر کے اپنا نیریٹو یاد کروایا تھا اور ان کو طرح طرح کی سہولیات فراہم کی تھیں، اب وہ بھی اس معاملے کو نہیں بھول سکتے. اب وہ اکڑ کے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان افضل تھاما اور ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیزن نیوز کے پروگرام شطرنج میں. سن 2009 اور سن 2010 کے اوائل میں ہمارے مقتدر حلقوں نے فیصلہ کیا کہ 2 خاندانوں کی سیاسی جماعتوں کو اب کھڈے لائن لگایا جائے اور ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا جائے. جیسے IGI کے ذریعے نواز شریف کو لانچ کیا گیا، جیسے شوکت عزیز کو لانچ کیا گیا، جیسے معین قریشی کو لانچ کیا گیا. ایک لمبی لسٹ ہے. تو کیوں نہ اب پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا جائے. اس پروجیکٹ کو لانچ کرتے وقت کچھ فیصلے کیے گئے. جیسے کچھ دن پہلے جنرل ندیم بابر نے کہا کہ اگلے 20 سال تک پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے گی. تو اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگلے 11 سال تک یہ اہم نکات ہوں گے جن کی بنیاد پر پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا جائے گا. اس پروجیکٹ میں سب سے پہلے تھی پبلک میڈیا پرسیپشن. اس میں یہ کیا گیا کہ کچھ اسپیشل قسم کے ٹوڈی جرنلسٹس کو اپنے دفاتر میں بلایا گیا اور کچھ ایسی فائلیں، من گھڑت فائلیں دکھائی گئیں اور کچھ ایسی ویڈیوز دکھائی گئیں اور کچھ ایسے ڈسکشنز کیے گئے اور بیانیہ سنایا گیا جس کی بنیاد پر انہیں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑے کرپٹ یہ 2 خاندان ہیں اور عمران خان ہی اس ملک کا اب مسیحا ہوگا. پھر اس کے بعد ARY نیوز چینل کی صورت میں آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بچہ جمورہ موجود تھا، اس کو ٹھیک ٹھاک استعمال کیا گیا. پھر وہ جو شعیب صاحب تھے جنہوں نے بول نیوز لانچ کیا تھا، ان کو کھڈے لائن لگا کر پھر یہ چینل بھی انہی کے سپرد کیا گیا اور کہا گیا کہ اب ان چینلز پر بیٹھ کر یہ سارے معاملات طے کیے جائیں گے. پھر ہمارے قومی سلامتی کے جو دائمی ادارے ہیں انہوں نے بجٹ میں سے 60 ارب روپیہ نکال کے اسپیشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر خریدے جس کے ذریعے سوشل میڈیا پر عمران خان کے لیے راہیں ہموار کی گئیں اور پروجیکٹ عمران کو دن دگنی رات چگنی ترقی دلوانے کے لیے فارن کمپنیز کی مدد بھی لی گئی. پھر الٹیمیٹلی یہ کیا گیا کہ وہ تمام کے تمام سافٹ ویئرز اور وہ تمام کی تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس PTI کے سپرد کر دی گئی کہ آپ کھل کے کھیلیں اور اپنے لیے بیانیے خود بنوائیں. پھر بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے. ان کارخانوں کے ذریعے ایک پوری نسل کو ایک سبق یاد کروایا گیا کہ وہ کرپٹ ہے اور یہ سادہ کمین ہے. میں جن کرپٹس کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن میٹھا چوکھا پا دیتا گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات باور کروائی جائے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہی آپ کو گھن آنی چاہیے اور اس طرف دیکھتے ہوئے، سادہ کمین کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کا جو ایمان ہے اس میں حرارت پیدا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا فیصلہ کیا گیا. تیسرا فیصلہ قومی سلامتی کے اداروں نے یہ کیا کہ جو ڈیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اب جوڈیشری ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس کو کھڈے لائن لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے 15 سال کی پوری تیاری کی جائے کہ کون سے ججز ایلیویٹ ہو کر لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک آئیں گے تاکہ کل کو اگر فیصلے دلوانے ہوں، JITs بنوانی ہوں، کوئی اسپیشل قسم کی کمیٹیز بنوانی ہوں، کوئی اسپیشل قسم کا کسی بندے کو نااہل کروانا ہو تو کم از کم ہمارے پاس ایک اچھا خاصا مواد موجود ہو. اسی پروجیکٹ کی کڑی تھی جنرل شجاع پاشا کی دن رات کی محنت اور عمران خان کو لانچ کرنے کی ایک تسلی بخش ایفرٹ. پھر اس کے بعد اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا جنرل ظہیر الاسلام کی طرف سے ایک ڈیزائنر کیفے میں لنڈن میں طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی اور اس ملاقات کی صورت میں 126 دن کا دھرنا کروایا گیا. حالانکہ اس وقت کے آرمی چیف اس دھرنے سے بے خبر تھے. پھر IB نے جناب کالز ریکارڈ کی، پھر وہ نواز شریف کے سامنے رکھی گئیں. پھر نواز شریف صاحب نے وہ کال ریکارڈ جناب راحیل شریف صاحب کو سنائے اور پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے اس دھرنے کو کھڈے لائن لگنا پڑا اور اللہ رحم کرے پشاور کا سانحہ عمران صاحب کے لیے ایک سیف پیسیج بنا اور پھر وہ کنٹینر سے نیچے اترے. خیر، ان سیاستدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے گند اتنا پھیلا رکھا ہوتا ہے کہ خود بخود ان کے آگے ان کی موت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر جناب پاناما لیکس آ گئیں اور پاناما لیکس کے نرگے میں پھر نواز شریف صاحب کو ڈال کر باقاعدہ تسلی بخش طریقے کے ساتھ کھڈے لائن لگایا گیا اور ان کی بیٹی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ایجیٹیشن کرے گی تو اس کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا. پھر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایگزیکیوشن تو اس کی ہو چکی تھی، اس کو مکمل طور پر کمپلیٹ کرنے کے لیے 2018 کے الیکشنز میں پری پول ریگنگ کی گئی. جیسے بلوچستان کی اسمبلی کو راتوں رات آصف علی زرداری اور عمران خان کو بھائی بنا کے چینج کروایا گیا، صادق سنجرانی کو سینٹ بنوایا گیا. نواز شریف کی پارٹی کے وہ لوگ جو سینٹ منتخب ہوئے جب وہ سینٹ میں پہنچے تو انہیں بولا گیا کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر بیٹھیں گے، آپ نون لیگ کی طرف سے نہیں بیٹھ سکتے. اسی طرح پھر الیکشن جب ہوئے تو ان الیکشنز میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو کہا گیا کہ آپ نے آزاد الیکشن لڑنا ہے. پھر کچھ کو پریشر ڈال کے کہا گیا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے اور جنہوں نے ایجیٹیشن کی جیسے انجینئر قمر الاسلام جو کہ چودھری نثار کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتے تھے انہیں صاف پانی جیسے کیسز میں اندر ٹھوک دیا گیا.
اب جب یہ پروجیکٹ مکمل طور پر لانچ کر دیا گیا، سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، پبلک میڈیا کو یوز کیا گیا، ٹی وی چینلز کو یوز کیا گیا، پھر اس کے بعد جناب سرکاری ذرائع، پھر اس اگلے سال بجٹ میں 80 ارب روپیہ دوبارہ سے قومی سلامتی کے اداروں نے جو کہ بجٹ کی ڈاکومنٹیشن کا حصہ ہے اور ڈالا، اور اس میں جناب ڈال کر یہ مرچ مسالہ ڈبل کیا گیا، اور عمران خان صاحب کو ایک باقاعدہ ایک پبلک میڈیا پرسیپشن کی جو سائنس ہے، بلکہ 5th جنریشن وار کا میں نام دے کر اس کو، یعنی کہ 5ویں ماہر ابلاغ کی جو دوہری جنگ تھی، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جناب اس کو لانچ کیا گیا اور دن رات اس پر محنت کی گئی۔ اب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ پروجیکٹ کچھ خاص کامیاب نہ رہا، پاکستان کی اکانومی نوز ڈائیو کر گئی، امریکہ ناراض ہو گیا، سعودی عرب کچھ اپنے مصائب کی وجہ سے ناراض ہو گیا، فارن افیئرز میں پاکستان کو پرابلم آنے لگے۔ الٹیمیٹلی وہ لوگ جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا ان کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان کئی وجوہات کی بنیاد پر اختلافات بھی پیدا ہو گئے۔ اب انہیں اختلافات کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کا 3-3.5 سال تو حکومت میں اور پچھلے 10 سال ویسے وزن اٹھایا ہے، اب آپ اپنے وزن پر کھڑے ہو۔ جب وہ پیچھے سے ہٹے تو عمران خان صاحب منہ کے بل گئے، اور اس کے بعد پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نعرہ اٹھا اور یہ بتایا گیا کہ میں اب ان کا بندوبست کروں گا۔ اب اس میں سے ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں انہوں نے راتوں رات فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کے پیچھے سے ہٹ کے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے 11-12 سال کے اندر ایک نسل تیار کی ہے۔ وہ 9 سال کا بچہ جو 2009 میں 8-9 سال کا تھا، وہ اب تقریباً 20-21 سال کا ہو چکا ہے، اور اس کو ٹیلی فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اور دن رات کے پروپیگنڈا کے ذریعے جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ تو نہیں بھول سکتا۔ اور وہ چند ٹوڈی جرنلسٹ جن کو آپ نے دن رات ایک کر کے اپنا نیریٹو یاد کروایا تھا اور ان کو طرح طرح کی سہولیات فراہم کی تھیں، اب وہ بھی اس معاملے کو نہیں بھول سکتے۔ اب وہ اکڑ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ طالبان بنائے اور وہ طالبان فرینکنشٹائن کی صورت اختیار کر کے ایک دن ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے جو پروجیکٹ لانچ کیا، آپ نے جو پاکستان پر ایک بہترین تجربہ کیا، آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اس کو راتوں رات سوئچ آن آف کر کے بھولا ہے، وہ لوگ بھی بھول جائیں جن کے آپ نے برین واش کیے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو اس پروجیکٹ کی سزا مل رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سزا جلدی سے ختم ہو جائے، ورنہ یہ پاکستان کو ایک ایسے نہج پر لے جائے گی کہ پاکستان کی واپسی مجھے ممکن دکھائی نہیں دے پائے گی۔ یہ جو ڈویژن کریٹ کر دی گئی ہے، یہ جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دی گئی ہے، یہ جو غدار وطن اور محب وطن کی جنگ آپ نے بنا دی ہے، یہ جو کرپٹ اور ایماندار کی آپ نے جنگ بنا دی ہے، یہ اب یہاں رکے گی نہیں۔ آپ نے راتوں رات فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو ایک الگ جگہ پر جا کر کھڑا کر لیا، لیکن وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کنبے کی طرح چل رہے تھے، ریوڑ کی طرح چل رہے تھے، وہ لوگ اسی دھن میں، اسی سر میں چلیں گے۔ اب آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ اب آپ کو بس ایک چیز پر دھیان دینا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی پروجیکٹ لانچ مت کیجیے گا۔ شاید 10-12 سال کے اندر یہ بخار کم ہو جائے، شاید 10-12 سال کے اندر یہ چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں، لیکن ایک بات کا مجھے پورا یقین ہے، آپ 10-12 سال کے بعد ایک نیا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے آپ سوچیں گے کہ پھر ایک دفعہ ملک کی تقدیر بدلی جائے گی۔ لیکن میرے خیال سے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے لے کر فیل ہونے تک، اور پھر یہ اینیموسٹی کریٹ ہونے تک، آپ کو صرف ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ لیٹ دا پولیٹیشینز ڈو وٹ دے آر ڈوئنگ۔ یو نیڈ ٹو بی اسٹینڈ آن دا رائٹ اور دا لیفٹ اور دین دا مڈل سائڈ آف دس سچویشن۔ آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آئین آپ سے کہتا ہے۔ یو نیڈ ٹو اسٹینڈ ود کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آپ کو رائٹ، لیفٹ اور مڈل میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان قائم، پائندہ باد۔